والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم حضرت صدر محترم، مہمانان اعظام، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ آج ہم اپنے طلبہ عزیز کی عربی اور اردو مسابقتی پروگرام کی تقاریر میں شریک رہے۔ ہمارے حکمین محترمین نے صبح سے لے کر اب تک بڑی جافشانی کے ساتھ آپ حضرات کی بیانات سنے۔ نمبر لگانا یہ اضافی چیز ہوتا ہے۔ آج کی مجلس میں کسی کا پہلا، کسی کا دوسرا، کسی کا تیسرا نمبر آتا ہے۔ یہ پروگرام آج کی مجلس کے حساب سے ہے، لہذا اگر کسی کے نمبر میں، چونکہ سبھی نمبر کے لائق ہوتے ہیں، اس لیے حکمین کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے نمبرات کی تعین کی جائے۔ ان حضرات نے پھر بھی اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو سنا اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ کیا ہوگا، یقیناً یہ ان کا بھی خود ایک امتحان تھا۔ آپ حضرات نے محنتیں کی، نمبر آیا نہیں آیا، آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ کرام یہ بھی فرماتے تھے کہ امتحان کے لیے محنت کرو نمبر لانے کے لیے۔ شاید حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ، یا حضرت سفیان ثوری کا طلبنا العلم لغیر اللہ فابى ان يكون الا للہ، کہ ہم نے علم حاصل کیا غیر اللہ کے لیے، لیکن علم اللہ پاک کی صفت، اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ غیر اللہ کے لیے بن جائے، فابى ان يكون الا للہ۔ بالآخر عالم دین کبھی کبھار اس پر نیتوں کا فتور آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس علم کی برکت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو آپ کے علوم میں، آپ کی محنتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اور آپ نے جو کوشش کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انگلی پکڑتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ عزیز طلبہ، مدارس اسلامیہ میں ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے پڑھنے کا اور تعلیم کا ایک بڑا وقت ہمارے دروس درس نظامی کے ماتحت 6 گھنٹیاں ہماری ہوتی ہے، اور مغرب سے عشاء تک کا وقت مطالعے کا ہوتا ہے۔ یہ لازمی وقت ہوتا ہے جو مدرسے کی تعلیم اور نصاب کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اوقات میں ہمیں خارجی اوقات میں جمعرات کو دوپہر کو کھانے کے بعد، رات کو عشاء کے بعد خارجی مطالعہ، اور پھر اس کے بعد تقاریر کا یہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں نظم کیا گیا۔ یہ درس نظامی کے لیے ایک وقت کا بڑا حصہ اور قیمتی حصہ صرف کرنا، اور خارجی اوقات میں، اپنے اوقات میں خارجی کتابوں کا مطالعہ کرنا، اس کے لیے ہماری رہنمائی کی جاتی ہے۔ ان دونوں سے آپ فرق دونوں کا سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علوم، فقہ اور اصول فقہ، اور اس کے متعلقات علوم عالیہ، نحو، صرف، منطق، بلاغت اور فلسفہ، یہ چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ یہ سب تو بیچارے ان کے خادم ہیں، اسی لیے ان کو عالیہ کہا گیا، عالیہ نہیں کہا گیا۔ اس لیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والا بن جاؤ، رب کے جو علوم ہے کتاب و سنت، اس کو حاصل کرو، رب کی تربیت کے ماتحت اپنے آپ کو لے آؤ، اور پھر بڑے ہونے کے بعد رب کی تربیت کے مطابق اللہ کے بندوں کی تربیت کی جائے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ آگے جو وجہ قرآن نے ذکر فرمائی
یہود اور نصارہ اہل کتاب کے متعلق یہ آیت ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون۔ تعلیم و تعلم، درس و تدریس، یہ علوم کو پختہ کرنے والی ہے، ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے ہم کو رب والا بنانے والی۔ اس لیے ربانیین اس کی یہ نتیجہ بتلایا اور اس کی علت بتلائی بما کنتم تعلمون الکتاب۔ اس لیے کتاب و سنت کا علم، درس و تدریس، یہ علوم کو تازہ رکھتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ان کو جو حکم دیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو، اور اسی طرح یہود کو بھی لطیف اشارے ہیں، اور امت محمدیہ پر تو یہ قرآن نازل ہی ہوا ہے۔ اس لیے اہل علم کو بھی ان آیات کی روشنی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تمہارا علم اس وقت پختہ ہوگا جب تعلیم و تعلم، درس و تدریس میں مشغول ہوں گے۔ اس لیے آپ کو ان 6 گھنٹوں میں جو لازمی طور پر پڑھایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے آپ کے علوم کو پختہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ علماء دیوبند، اکابرین اور متقدمین میں بھی جو حضرات بڑی شخصیتیں گزری ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو کتاب و سنت کی گہری بصیرت، فقہ، اصول فقہ، مقاصد شرعیہ، اخذ، استنباط اور استدلالات، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے کتاب و سنت میں گہری بصیرت حاصل کی۔ حضرت علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی فتنے ہوئے، جو باطل جماعتیں ہوئی، جب ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جہالت کی بنیاد پر یہ فرقے وجود میں آئے۔ جہالت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ جہالت عالم ہونے کے باوجود ہو سکتی ہے۔ یہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس وقت دنیا میں لوگ مختلف فرقے اور مختلف جماعتیں ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے استدلال اور استنباط کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے فقہائے مجتہدین کو، جنہوں نے اصول فقہ میں ایسی چھوٹی چھوٹی اور بڑی چیزیں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اصول اور ضابطے بتلائے، استنباط اور استدلال کے طریقے بتلائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے ذریعے اہل علم کو بتلایا کہ آپ اپنے زمانے کے جدید مسائل کو بھی کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آیات سے اخذ کر کے امت تک اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے صرف اور نحو، منطق اور بلاغت، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، اصول تفسیر اور کتاب اللہ کی تفسیر، یہ ہمارے بنیادی علوم رب والا بھی بناتے ہیں، اور تدریس کی بنیاد پر رب والا بنانے کے لیے ماحول بھی ہمیں مہیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ جو آپ تقاریر کرتے ہیں، اس کی سب سے معین اور معاون اگر کوئی چیز اس میں ہو سکتی ہے تو آپ کا تکرار کرانا۔ اساتذہ کرام سے جو علم آپ نے لیا، رات میں اس کا جو مطالعہ کیا، اور اب اپنے عزیز ساتھیوں کے سامنے جب آپ اس کو پیش کر رہے ہیں تو آپ سوچیں گے میرے ساتھیوں کے سامنے میں نحو کو اور دلائل نحو کو کیسے پیش کروں، اصول شاشی ہے، میں اس کے مضامین کو اپنے ساتھیوں کے سامنے کس انداز میں پیش کروں۔ یہ مسلسل تکرار کی بنیاد پر آپ کا ذہن اخذ کرے گا ساتھیوں کے ذہن کو، اور آپ اپنے ساتھیوں کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں، یہ بھی نصف تدریس۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مدارس اسلامیہ میں پہنچایا ہے۔ ہم بچپن سے فارسی اول سے کوشش کریں کہ ہم ان علوم کو محنت سے حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تکرار اور مطالعہ کا اہتمام کریں اور اپنے ساتھیوں تک یہ چیز پہنچائے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب میں یہ بھی تکرار اور یہ مطالعہ اور یہ محنتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں جو اشارے فرمائے یہ بھی اس کو شامل۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے کتاب و سنت کی گہری بصیرت حاصل کرنا۔ بہت سارے باطل فرقوں کے دلائل آپ دیکھیں گے،
اور ان میں رسمی طور پر وہ اہل علم بھی ہوتے ہیں، لیکن استدلال اور استنباط کے طریقے کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، تو امت کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کتاب اللہ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ سن چکے ہیں خوارج کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، تو اس وقت یہی فرمایا قرآن کریم کی آیات کے ظاہر سے استدلال مت کرنا، وضو وجہین ہے، اس سے کوئی کسی نہ کسی طرح کا مطلب نکال لے گا۔ خیر، بتلانا یہ ہے کہ کتاب و سنت کی گہری بصیرت اور اخذ اور استنباط کے جو اصول اور ضابطے ہمارے فقہائے مجتہدین نے، ہمارے علماء مقاصد شریعت نے جن کے نام لیے گئے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، اصول فقہ کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان حضرات نے کس طریقے سے کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرنے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آخر میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی مدارس اسلامیہ میں یہی مقصد ہوتا ہے۔ حدیث شریف سے مسائل استنباط کرنے کے طریقے کیا ہے؟ اختلاف ہو سکتا ہے، کئی مسائل میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال پر ہمارا اختلاف رہا، وہ استصحاب حال کو دلیل اور حجت بناتے ہیں اور استحسان کو نہیں مانتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی مل استحسان، استحسان پر اشکال پیدا کیا، لیکن وہ استحسان نہیں۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس استحسان کی نفی کرتے ہیں ہم بھی اس کے قائل نہیں ہیں، اور ہم جس کے قائل ہے اس کی وہ نفی نہیں کرتے ہیں۔ یہی حال حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استصلاح مصالح مرسلہ اور مقاصد شریعت مصلحت شرعیہ کا ہے۔ یہ اصول اور ضابطے علماء کرام کو کتاب و سنت کے رخ پر صحیح طور پر رکھتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہدایت لے کر آئے ہیں اور شیطان ہوا لے کر آیا ہے، اور ایت من اتخذ الہہ ہوا، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے تعلیم کے طریقے ہمیں بتلائے۔ اس لیے آپ کو ان 6 گھنٹوں میں کتاب و سنت سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ اول سے ہی نحو اور صرف سے آپ محنت کریں گے۔ یہ سب علوم ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے۔ آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے فلانا لفظ ثلاثی مجرد سے ہے، وہ صفت کا صیغہ ہے اور دوسرا مصدر ہے، یا ثلاثی مجرد سے ایک لفظ ہے اور ثلاثی مزید فی سے بھی ہے۔ امام بخاری فرمائیں گے دونوں ایک۔ اب خاصیت ابواب پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ دونوں ایک نہیں ہیں، ہر باب کی اپنی الگ خصوصیات۔ ہو سکتا ہے کچھ ابواب ایسے بھی ہیں کہ جن میں خاصیتیں مشترک، خصوصیات بھی نہیں، خاصیت ہے جو اسی میں پایا جائے اس کے علاوہ بھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ پاک سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خشیت یا علماء کا خاصہ ہے، اللہ پاک سے ڈرنا جو اس کا حق ہے، یہ وہاں خاصیت فرمایا ہے۔ تو خیر، ایک ابتدائی علوم میں ہمیں پختگی حاصل کرنا ہے، اس کی روشنی میں آگے بڑھ کر اصول فقہ میں جب آپ پڑھیں گے اور فقہ کے جزیات سے اصول کا استنباط کا طریقہ معلوم کریں گے، آگے بڑھتے ہوئے احادیث مبارکہ، تفاسیر، اور پھر اس کے بعد فارغ ہو کر آپ مطالعہ کریں گے، کسی فن میں خصوصیت تخصص حاصل کریں گے، تو آگے بڑھتے ہوئے یہ جو آپ نے انجمنوں میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تیار کیا، یہ آپ کی جرأت اور معافی ضمیر ادا کرنے کی صلاحیت اس کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ جن جن طلباء نے حصہ لیا اور مختلف عناوین پر آپ نے گفتگو فرمائی، ان میں سے بہت سارے وہ عناوین ہیں جو عصر حاضر کے بالکل کرنٹ اور حساس موضوع ہے، سلگتے ہوئے مسائل ہے جن کو آپ نے دور کرنے کی، سلجھانے کی آپ نے کوشش اپنے مطالعے اور اپنے محدود علم کی بنیاد پر، لیکن اس کو آخری نہ سمجھا جائے۔ جو موضوع اساتذہ نے آپ کو دیا ہے وقت کی قلت کی بنیاد پر انہوں نے اس کو مختصر سے مختصر کر کے پیش کیا ہے، لیکن جب آپ کتابوں میں پڑھیں گے ان مضامین کو تو متنوع طور پر مستقل کتابیں ایک ایک سبجیکٹ پر لکھی گئی ہیں، اس لیے آپ کو اس میں محنت کرنا ہے۔
اس کے ساتھ ہمارے مضامین میں اور ہماری تقاریر میں عامتاً کچھ چیزیں ایسی بولی جاتی ہے، کچھ چیزیں ایسی کہی جاتی ہے جس سے بظاہر مایوسی نظر آتی ہے۔ امت مسلمہ کو قرآن کریم نے غزوہ احد میں جو عارضی شکست ہوئی، چوتھے پارے کو آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب اس کی حکمت ذکر فرمائے، مختلف وجوہات ذکر فرمائے۔ کہیں کہا تم میں شہید ہو، کہیں کہا کہ اللہ پاک مقابلہ چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان اور آزمائش لینا چاہتے تھے، مختلف وجوہات ذکر فرمائے۔ اسی میں یہ ایک جملہ بھی فرمایا، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ یہ علم اور تکلیف ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں احد میں ملی ہے تو اس سے پہلے بدر میں وہ برداشت کر چکے ہیں۔ ابو سفیان کا جملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں آپ سن چکے ہیں کہ الحرب بیننا سجال، لڑائی ہمارے درمیان ڈول رسی کی طرح ہے، کبھی وہ اوپر آتے ہیں کبھی ہم آتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے پہلی وجہ تو بتلائی کہ ایمان والو اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچی ہے، اور آگے فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ پاک سے جو امید رکھتے ہو، یہ کفر اور شرک کی بنیاد پر بیچارے وہ امید نہیں رکھ سکتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، قرآن نے جن جن مواقع پر استعمال کیا ہے آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے یہ جملے کہاں استعمال فرمائے، جہاں آخرت کا خیال، مرنے کے بعد کی زندگی میں ملنے والی اللہ پاک کی طرف سے جو یقینی چیزیں ہیں اس پر ان کا ایمان نہیں ہے اور مؤمنین کا ایمان۔ اس لیے فلسطین کا مسئلہ ہو یا اور دوسرے مسائل جتنے بھی ہیں، یہ تقدیر خداوندی، تکوین خداوندی کے ماتحت ہو رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی، اللہ پاک نے 6 دن میں یہ زمین اور آسمان کا نظام پیدا فرمایا، وما مسنا من لغوب، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا، آپ سن چکے ہیں روایتوں میں، یہودی نے کہا کہ آپ نے بات پوری نہیں کی اگر آپ یہ کہتے کہ 7ویں دن سنیچر کے دن نعوذ باللہ اللہ پاک نے آرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدت سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا وما مسنا من لغوب، اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں ان آسمان و زمین کو بنانے میں کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی لاحق نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب و سنت کے اندر تکالیف کو بھی ذکر فرمایا، اسباب کو بھی ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ علاج بھی بتلایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور حالات کی روشنی میں قیامت تک کے لیے اس امت کو چونکہ رہنا ہے، اس لیے آخری کتاب میں اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر واقعات ذکر فرمائے، اسباب بھی ذکر فرمائے، علتیں بھی ذکر فرمائی، نتائج بھی ذکر فرمائے، اور اس سے جو ہمیں نصائح لینی ہے قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ اس لیے اہل علم ان واقعات کو، ظالمین کے ظلم کو تو پیش کیا جائے گا، سن چکے ہیں آپ، حضرت مولانا نے شمائل صاحب نے اس کو اسرائیل کے لفظ کو بدل کر پیش کیا اور بتلایا کہ یہ غیر، یعنی جو قبضہ کیا ہوا ہے یہ صحیح قبضہ نہیں ہے، یہ فلسطین ہی کی زمین ہے، غیر آکیوپائڈ جو انہوں نے کہا، نان آکیوپائڈ، یہ جملہ جو ہے ان کا، یہ آکیوپائڈ کا لفظ بول کر انہوں نے اشارہ کیا، یہ لطیف ایک موضوع بنا دیا لوگوں کے لیے کہ جس مجلس میں عنوان دوسرا تھا لیکن ایسا لفظ لا کر انٹرنیشنل برادری کو سوچنے پر مجبور کر دیا، لیکن بالارادہ نہ کرتے ہوئے بالارادہ اس کو کہہ دیا۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہ مجھے جو عرض کرنا ہے ہمارے طلبہ عزیز کے سامنے، سودان کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کے اسباب پر غور کیا جائے، نتائج کیوں ایسے نکلے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے شرق اوسط کی دائری۔ حضرت مولانا بیت المقدس پر جب یہودیوں نے قبضہ کر لیا، اس کے بعد حضرت مولانا کا یہ سفر ہوا ہے، اور عرب ممالک میں اس وقت علماء کرام میں بے چینی آتی۔ حضرت مولانا جوردن کے بادشاہ سے بھی ملے جو
مستعفی ہو چکا تھا اس سے بھی ملے، اور اس کا جو بیٹا تھا اس سے بھی ملے، اور آپ نے وہاں جو احوال دیکھے، کس وجہ سے فلسطین کا عالمیہ پیش آیا، اور عرب ممالک کی اس وقت کیا حیثیت، ان کی نیتیں کیا تھیں، ہر ایک کی سوچ کیا تھی، اور اس وقت بھی کیا ہے، اور کیوں ہے یہ دنیا کے نقشے پر کس طریقے سے یہ ممالک وجود میں آئے، عثمانی سلطنت کو توڑ کر کس طریقے سے ان کو وجود بخشا گیا، اور باقاعدہ ان کو کس طریقے سے ایک بلاک میں اپنی طرف کھینچا گیا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، مولانا ہی کی ایک دوسری کتاب ہے مسلم ممالک میں اسلام اور مغربیت کی کشمکش، تہذیب اور کلچر کے طور پر مسلم ممالک کا بھی وہی نصاب، وہی نظام ہے جو پوری دنیا میں یورپ نے نافذ کیا ہے۔ اس لیے مسلم ممالک کے اسکول اور کالج کا نصاب بھی الگ ہونا چاہیے۔ جو قوم اپنا نصاب نہیں بنا سکتی، جو قوم اپنا کلچر نہیں محفوظ کر سکتی، اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ہم اہل علم کی ذمہ داری ہے، ہم مایوسی کے انداز میں ان واقعات کو ذکر نہ کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے طلباء نے اس کو مایوسی کے انداز میں ذکر نہیں فرمایا، اقبال کے اشعار کے ذریعے بہت سی باتیں سمجھائی اور بہت سی باتیں کہیں، لیکن عام اہل علم، ایک بہت بڑے عالم صاحب مجھ سے ملے، انہوں نے کہا، آج سے 25-30 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، اور اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی، فرمایا جب سے پیدا ہوئے کوئی اچھی خبر نہیں سنی۔ جب آپ اخبارات کو پڑھیں گے، جب آپ میڈیا کو سنیں گے، تو وہاں سے تو آپ کو خوشخبریاں نہیں ملے گی، آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی، آپ کو رہنمائی کتاب اللہ سے ملے گی۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ذکر فرما کر اللہ پاک کا اس تکوینی نظام یہ کیسا چلتا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے ہمیں بتلایا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اللہ پاک نے کس طریقے سے ان چیزوں کو حل فرمایا۔ اللہ پاک نے جب فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے، اور اتنی تاکید کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ تو قوموں کی زندگیوں میں آزمائش، یہ ان کے پروان چڑھنے کا اللہ پاک کی طرف سے ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں بزرگوں کی یہ بڑی فراست تھی کہ اسلامی سال کا آغاز انہوں نے ہجرت سے کرنے کا مشورہ دیا، اور اسی پر پھر معاملہ طے ہوا، تاکہ امتیں یاد رکھیں اپنے ان حالات کو جس وقت وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، للفقراء المہاجرین، قرآن ان کو فرما رہا ہے الذین احصروا، جن کا سب کچھ لے لیا گیا۔ یہ ابتدائی حالات، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پر مضبوطی سے جمے، جاء الحق وزہق الباطل، اللہ تبارک تعالیٰ نے صلح حدیبیہ دب کر ہو رہی، لیکن نتائج اس کے کچھ اور ہو رہے۔ صحابہ بظاہر اس کو سمجھ نہیں پائے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم سمجھ کر سب کے پاس اس کو کروایا۔ آپ سن چکے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احصار کا فیصلہ بتلا دیا کہ اب ہم نہیں جا سکتے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر حلق کروانے کے لیے حلاق کو بلا رہے ہیں، اور اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر سب صحابہ اس حکم کو مان رہے، عملی زندگی میں مان لیا۔ اس وقت راوی یہ کہتا ہے کہ آپس میں ذہنوں میں مشرکین سے اتنا غصہ تھا، حتیٰ کاد یہلک بعضهم بعضا، ایسا لگا کہ ایک دوسرے کو ہلاک کر دیں گے، اس طریقے سے بال کاٹنے کی کیفیت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خاص کر کے اس قسم کے سوالات پیدا ہوئے، اور چند سوالات کیے بھی، اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں میں جلدی سے آگے بڑھ گیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہ ہو، لیکن وحی نازل ہوئی۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو فتح مکہ کو فتح سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم صحابہ کرام کی جماعت صلح حدیبیہ کو فتح سمجھ رہے ہیں، اور اللہ پاک نے بھی پہلے سال واپسی ہی کے موقع پر انا فتحنا لک کی آیتیں نازل فرمائی۔ تو اہل علم کو ان آیات میں غور کرنا ہے، اللہ پاک کی حکمتیں مصلحتیں کیا ہوتی ہے،
کس طریقے سے کائنات کے نظام میں نبیوں کو ماننے والوں کے ساتھ حالات اور واقعات پیش آتے ہیں، یہ چیزیں جب ذہن میں ہوگی، کتاب و سنت کے ان مضامین پر غور و فکر کریں گے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر سے کام لے لیتے اور اللہ پاک کا تکوینی نظام جو کائنات میں چل رہا ہے ہم اس سے اور زیادہ واقف ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا یہ واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ تشریع نبی کا اپنا تشریعی کام ہے، اور تکوینی نظام چلانے والے اللہ کے جو بندے یا جو ملائکہ ہے وہ اپنی طرف سے اس تکوینی نظام میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے کس طریقے سے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اس لیے اس امت کا حال دوسری امتوں کی طرح نہیں ہے۔ اس کی ظاہری ذلت اور ظاہری رسوائی جس کو لوگ بولتے ہیں، فلسطین میں جہاد ہوا، لوگوں نے اپنی جان کی بازی لگائی، اس کو ذلت سے تعبیر نہیں کریں گے، ہم سمجھ رہے ہیں اس کی کمی، لیکن اللہ کے وہ بندے جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں، اپنی اولاد کو جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا، لیکن جب پوچھا جاتا ہے کیسا حال ہے، الحمدللہ۔ یہ ایک مولانا نے ساؤتھ افریقہ سے مجھے بتلایا کہ ایک چیز دیکھنے کی ہے، یہ جب میڈیا کے سامنے آتی ہے عورتیں بھی تو نعوذ باللہ اس طرح نہیں آتی ہے کہ کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، اپنی مسکنت کا اظہار کر رہی ہو، بلکہ بہت مہذب اور منظم انداز میں وہ پیش ہوتی ہے اور اپنی خودداری اور اپنے استقلال کو بتلاتی ہے۔ یہ وہ جوہر ہے قوموں میں، جب اللہ تبارک تعالیٰ موت کا ڈر ان کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایمان والوں کے لیے فرمایا لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ اسی جہاد کے آیات کے اور روایتوں کے سلسلے میں یہ جملہ لوگ بولتے رہیں، لیکن لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ اللہ پاک نے ہمارے سامنے دو ایسے موقع عنایت فرمائے گزشتہ 5-6 سال میں کہ ہم پچھلے واقعات سنیں کہ خالد ابن ولید لشکر کے بیچ میں گھس گئے، ہم یہ سنیں کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے خیبر کو فتح کیا، اور اس طرح کے دوسرے جتنے واقعات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مادیت کے دور میں اور ساری سپر پاور طاقتیں ایک طرف ہو گئی، اس کے باوجود افغانستان میں کیا حال ہوا، فلسطین میں کیا حال ہوا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ پاک نے بتلایا کہ یہ میرے واقعات صرف موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی فتح کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو مطلوب صفات ہوتی ہے، جب ان صفات کو پورا کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم کے لیے جیسے حال فرماتے ہیں۔ ہم لوگ فلاح دارین میں پڑھ رہے تھے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت سوویت یونین کا مسئلہ چل رہا تھا، افغانستان میں مجاہدین مقابلہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا کہ سوویت یونین کے بڑے بڑے جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے بارود پھینک رہے ہیں، نشانے پر لگ رہا ہے، لیکن وہاں جا کر وہ دھول بن جاتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ لوگ وہاں سے بارود کے بجائے جو چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ وہاں سے یہاں پھینکتے ہیں، یہ ہتھیار بن جاتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے یہ تیرے پر اسرار بندے، عجیب و غریب اس کے اندر چیزیں آپ نے ذکر فرمائی۔ 1 ہفتے کا سفر وہاں کا تھا اس وقت کا، تو اللہ تبارک و تعالی اہل علم کو غور و فکر کے ذریعے امت کی حفاظت کرنی ہے، امت کو مایوسی سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے BBC سن کر اور میڈیا سن کر کبھی دلوں میں تازگی نہیں ہوگی، اس کے لیے ضروری ہے کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں غور و فکر کیا جائے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اصحاب کہف کے واقعے میں ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب کہف کو، اور ہر زمانے میں باطل طاقتیں ایسا کرتی ہے، لالچیں دیتی ہے، اور اگر لالچ میں نہیں آتے تو پھر دھمکاتی ہے۔ ہر زمانے میں فرعون سے لے کر آج تک اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے، دنیا بھر کی سپر پاور طاقتیں یہی کرتی ہے، ہندوستان میں بھی اس کا نظارہ روزانہ ہم کر دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہوتا ہے۔ جب ان کو کہا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ اگر تم اللہ کے علاوہ میری عبادت کرنے والے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں حکومت اور کرسی، اور تمہارے چونکہ یہ بڑے خاندان کے لڑکے تھے، چند اصحاب جو تھے وہ
فتیتن آمنو جو تھے یہ بڑے مضبوط دل والے، لیکن اللہ پاک نے ظاہری طور پر وزیروں کی اولاد کو کھڑا کیا، یہ آپس میں ایک ہو کر جب اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے متفق ہو گئے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہاں لفظ رب فرمایا، آسمان و زمین کی پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ یہ جملہ بادشاہ کو چونکانے والا تھا کہ تو ہمیں کیا حکومت اور کرسی دے سکتا ہے، ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں جو آسمان و زمین کا پورا نظام چلا اور جو مربی ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، جس طریقے سے ڈارون نے نظریہ پیش کیا، آئزیک نیوٹن نے پیش کیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر گھڑی اور ہر لمحے ہم اس کے محتاج، ہر سیکنڈ اس کے محتاج ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے، پیدا کر لیا، مان لیا، لیکن پھر دنیا نیچر اور اتکرانتی واد کے نظریے سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، نعوذ باللہ کسی خدا کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ یہ دوستوں اور بزرگوں، اصحاب کہف نے یہ جملہ بول کر ان کو بتلایا کہ ربنا رب السماوات والارض۔ اس لیے ہم علماء کرام، طلبہ عزیز تو اس عنوان کو اس لیے لے رہے تھے کہ وقت اور حالات کے جو تقاضے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے معافی الضمیر کو ادا کرنا جو چاہ رہے تھے، اس بنیاد پر انہوں نے کہا، لیکن اہل علم یہ اپنے بیانات میں، اپنی تقاریر کے اندر اسلام کی سربلندی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت اور قدرت جو قرآن نے ذکر فرمائی۔ ایک صاحب نے پوچھا قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک مفسر صاحب نے 2 لفظوں میں فرمایا، اللہ کی طاقت اور قدرت اور اللہ پاک کے انعامات پورے قرآن میں ذکر فرمائے، اور مخلوق کی بے بسی، کمزوری۔ قرآن فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ اور اسی طریقے سے آخری پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار انسانی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا تم کیا تھے، یہ اس کو معلوم نہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ یہ جملے سواک فعدلک سائنسی دنیا میں بہت بڑے معنی رکھتے ہیں، کس طریقے سے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں اس کا پورا نظام چلتا ہے، اور نکلنے کے بعد بھی اس کو کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ پاک چاہتے تو بندر اور سور کی شکل ہمیں دے دیتے، لیکن اللہ پاک نے ان صورتوں میں احسن تقویم، بہترین سانچے میں انسان کو ڈالا۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہماری محنت کا محور اور ہمارے مطالعے کا محور، ہمارے استدلال اور استنباط کا محور کتاب اللہ اور سنت نبوی ہو۔ چونکہ ہمارے نئے فاضلین بار بار ہمارے پاس آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں حالات کی، تو حالات تو قرآن نے ذکر فرمایا۔ عزت اور ذلت کس کو کہتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کے دشمنوں سے جو اذیتیں تکلیفیں پہنچی، نعوذ باللہ اس کو ذلت سے تعبیر کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے یہ تو اللہ کے دین کے لیے قربانیاں ہیں، اور اللہ پاک اپنے دین کے لیے قربانیاں چاہتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک یہ دعوت دی، یہ کس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں، اور خاص کر کے فاضلین، نوجوان علماء، ان سے کہوں گا کہ آپ امت کے سامنے کتاب و سنت کے واقعات کو پیش کیجیے۔ عصر حاضر میں جو حالات اللہ پاک کی طرف سے ہو رہے ہیں، آپ سمجھیں۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے ایٹم بم کچھ نہیں ہے، ایٹم بم بنانے والے کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ حضرت نے یہ جو جملے فرمائے اور یہ جو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف نے بھی یہ بتلایا کہ جیسے تمہارے پاس ظاہری ہتھیار اور سب کچھ چیزیں ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس نماز ہے، ہمارے پاس روزہ ہے، ہمارے پاس معیشت اور معاشرت کا ایک نظام ہے، اس نظام کے مطابق ہم چلیں گے۔ اس میں بھی وہ تاثیر ہے جو اسباب کی دنیا نہیں کر سکی، اور وہی مجھے آپ کو کہنا ہے، ہم کمزور ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے دنیا کی سپر پاور طاقت کو رات کو 2 بجے اندھیرے میں نکل کر ایک چھوٹے سے ملک کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ دنیا نے دیکھا ہے، یہ کوئی چیز ایسی نہیں دھکی چھپی ہو۔
لوگوں کی کیمرے کے سامنے اور پوری دنیا نے اس نظارے کو دیکھا ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میرے بن جاؤ گے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے. اللہ پاک نے اصحاب کہف کے لیے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. سورج کا نظام جو روزانہ پابندی سے اپنا نظام چلاتا ہے، ایک ذرہ برابر کے لیے ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. سورج کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ چاند، یعنی اپنے اپنے وقت مقررہ کے وہ تابع. عزیز طلبہ، اسکول میں کبھی پوچھا گیا بچوں سے کہ سورج ہم کو کیا سبق دیتا ہے، تو کہا حاضری کا سبق دیتا ہے. سورج کبھی پیشاب کرنے نہیں جاتا، کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ سمجھا جائے کہ یہ وقت مقررہ پر یہ ساری مخلوق تکوینی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کے اس نظام کے تابع ہے، اور انسان کو مستر نہیں قرار دیا، اس کو مختار بنایا، اپنے ارادے اور اختیار کے ذریعے وہ دونوں چیزیں اپنائے. اس لیے جاوید صاحب کو اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہے، یہ دارالامتحان ہے، اللہ پاک کی طرف سے اختیار دینے کے بعد امتحان. اس لیے صاحب کہہ رہے ہیں ملحد کہ اللہ پاک یا تو ہم کو فرشتہ بناتا، یا اللہ پاک ہمیں شیطان اور جنات، یہ بیچ کی مخلوق بنا کر ہمیں کیوں پریشان کیا. اللہ کا شکر ہے کہ بیچ کی مخلوق بنائی تاکہ دونوں چیزوں کا احساس ہو، عبادات کیا ہے اور ظاہری شکل اسباب کی کیا ہے، یہ سب کچھ آپ سمجھ سکے. مکمل اختیار سے اللہ پاک نے آپ کو عمل کرنے کے لیے کہا، اور مکمل اختیار سے آپ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں عقائد میں آپ پڑھتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنی انجمنوں کے ذریعے یہ جو معافی ضمیر ادا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. پھر جمعہ کے لیے یا کہیں کسی موقع پر کھڑا کیا جاتا ہے تو مسجد کے مٹکے یا پانی کی جو چیزیں ہوتی ہے، وضو کی چیزیں ہوتی ہے، پیشاب خانے ہوتے ہیں، مولانا صاحب جلدی آتے ہی نہیں، تاکہ بیان کے لیے لوگ بیچارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بات کر لے. یہ غیر حاضریاں ہمیں کہاں کہاں نقصان پہنچائیں. اس لیے کبھی کبھار ہم اپنے طلباء کو دعائیں یاد کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دعائیں یاد کر لو، کل کوئی آدمی آئے گا اور کہے گا مولانا میرا بچہ بیمار ہے، آپ یہ دعا یاد کی ہوگی تو اس کو بتلائیں گے، تو وہ دنیاوی فائدہ بھی پہنچائے گی. اصل تو اس کے لیے ہے نہیں، لیکن بتلاتے ہیں کہ یہ بھی کام لگ جائے گی. اس لیے یہ آپ کا تقریر و تحریر کے لیے کھڑا ہونا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں تواضع اور انکساری نصیب فرمائے. الرحمن علم القرآن، یہ اللہ پاک کی شان رحمانیت سے قرآن سکھلایا، اور آگے فرمایا علمہ البیان، بولنے کی جو صلاحیت عطا فرمائی. اللہ پاک نے شعر بولنا چاہتا ہے، بول نہیں پاتا ہے. بہت سے لوگ اس کو اللہ سکھلاتے ہیں تو پورا بدن اس کا حرکت کرتا ہے، پھر بھی اللہ بیچارے سے نہیں نکل پا رہا. اور ہمارا چھوٹا سا بچہ انسان جو بولنا چاہے، جو پڑھنا چاہے پڑھ لیتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ معافی الضمیر ادا کرنے کی صلاحیت علمہ البیان جو ہمیں دیا ہے، یہ اللہ پاک کا فضل اور احسان ہے. اللہ پاک مزید اس میں ترقی کی توفیق نصیب فرمائے. اور منتظمین حضرات اور خاص کر کے حضرات اساتذہ کرام، نو کو پلک درست کرنا، بچے کی زبان، اس کا لہجہ، اس کو صحیح کروانا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اساتذہ نے آپ کے پیچھے، میں نے دیکھا عربی تقریر کرنے والا ہر طالب علم، اس کا جو خطبہ تھا ہر ایک کا الگ الگ، اللہ پاک کی حمد و ثنا کے لیے جو کلمات وہ استعمال کرتا تھا، یہ اساتذہ نے الگ الگ تلاش کر کے آپ کو دیا اور الگ الگ انداز سے آپ نے پیش کیا. لیکن اس کے ساتھ جو ملحوظات ہمارے دابیل کے حکمین نے ذکر فرمائے، اس کو بھی آپ کو ملحوظ رکھنا ہے. ہر زبان کی اپنی تاثیر اور ہر زبان کا اپنا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے اور اس کی ایک ادائیگی ہوتی ہے. حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انگریزی زبان متکبر ہے، بغیر ایکشن کے ادائی نہیں ہوتی. تو حضرت مولانا نے یہ فرمایا تو ہر زبان کا اپنا ہے. عربی زبان بھی ایک نئی نویلی دلہن کی طرح ہے، اس کا بناؤ سنگار اللہ پاک نے قرآن کی شکل میں بتلایا ہے. ایسی قیمتی زبان جب اس کو آپ ادا کریں گے تو اس کے بھی اپنے لحظات، اس کے بھی اپنی ادائیگی کے اسالیب ہیں. اس کو بھی بولنے کے وقت اشاروں کی دنیا، خطابت کی دنیا میں ایک بہت بڑا اہم رول ادا کرتی ہے.
طلبہ عزیز اس کو پڑھیں، خطابت کے سلسلے کی جو کتابیں ہیں اس کو بھی ملحوظ رکھ کر دیکھیں کہ ہم خطاب کریں تو کس طریقے سے اپنے اشارے کنایے سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں کی ہمیں ملحوظ رکھنے کی مزید توفیق عنایت فرمائے، اور اس وقت جو آپ نے خطاب پیش کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو دین متین کی خدمت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ تیار فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔